السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا ہوا میرے بچے کو نیند نہیں آ رہی؟ بی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے کل ایک کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ یا اللہ میری جان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی بات بیچ میں کاٹتے بی جان پریشانی سے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی۔ انہل کو ان پر بہت پیار آیا، وہ ان دونوں کی جان تھی۔ اف بی جان، پہلے پوری بات سن لیا کریں نا، اور ہم بالکل ٹھیک ہیں، دیکھ لیں۔ انہل نے کھڑی ہو کر انہیں ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ آپ نے میری جان نکال دی، بی جان نے اسے گلے لگایا۔ اچھا نا، اب آگے سنیے کیا ہوا۔ پھر پورا قصہ بی جان کو سنایا۔ میری جان ایسے کسی کے پاس نہیں جاتے، اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی برا آدمی ہوتا، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ بی جان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اف بی جان، وہ برے نہیں تھے، پتہ ہے ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، پر وہ سرخ بہت تھی، شاید سوئے نہیں ہوں گے۔ انہل اپنے ہی اندازے لگا رہی تھی۔ بی جان اس کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ ان کو انہل کے نصیب سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت معصوم ہے، اس کو دنیا کی اتنی خبر نہیں ہے۔ تم نے آج پھر چوری کی کتنی بار سمجھایا ہے، یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ ماں غصے میں بول رہی تھی اپنی ڈھیٹ بیٹی کو۔ اماں، بدنام نہ ہوں گے تو کیا کوئی نام نہ ہوگا؟ اماں، ابھی وہ کچھ اور کہتی، اس کی ماں کی چپل سیدھا آ کے اسے لگی۔ نکل جا یہاں سے، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی، پتہ نہیں کن لوفر لوگوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ اس کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دیکھ اماں، غصہ چھوڑ اور یہ پیسے لے، کچھ اچھا بنا، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے وہ پیسے آگے بڑھ کر دینے چاہے۔ دیکھ اماں، میں چوری کوئی شوق سے نہیں کرتی، مجبوری میں کرتی ہوں، یہ سب کام تو جانتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کمانے والا، نہ ابا نہ بھائی، پھر ایک تو تم اور میں کیا کریں گے؟ اور نہ میں جوئی پڑھی لکھی ہوں جو کوئی بھی نوکری دے گا۔ اس نے ماں کے پاس بیٹھ کر دکھ سے کہا۔ دیکھ زافا، میں کوئی کام دیکھ رہی ہوں، نہ مل جائے گا، پر اس طرح تو چوری کرتی رہے گی تو کیا ہم امیر بن جائیں گے؟ یاد رکھ، ایک دن چور کا بھی آتا ہے سزا کا۔ اماں بول کر اندر چلی گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان تھا جس میں صرف 2 لوگ رہتے تھے، ماں بیٹی۔ اتنی سزا کافی نہیں ہے کیا، جو کھانے کو بھی کچھ نہیں، ایک دن بھوکا سونا پڑتا ہے۔ یہ میں تھوڑی بہت چوری کر کے آتی ہوں نا، اسی سے گھر چلتا ہے ہمارا۔ اور تو روز کسی نہ کسی گھر جاتی ہے کام مانگنے، اور کیا ملتا ہے؟ جواب، ان کے پاس پہلے ہی بہت ملازم ہیں، اور کی ضرورت نہیں۔ زافا غصے میں بول کر گھر سے نکل گئی۔ زافا 20 سال کی خوبصورت نین نقش والی لڑکی تھی، بال کمر سے اوپر تھے، قد میں وہ لمبی تھی جیسے وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ حنان، پاکستان کی ٹکٹ بک کرواؤ، ہم کل جا رہے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ پاکستان؟ میں نے غلط تو نہیں سنا؟ حنان نے حیرت سے کہا، پھر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور چپ ہو گیا۔ وہ لوگ بھی پاکستان جا رہے ہیں کل، حنان کہہ کر نکل گیا روم سے۔ انہل حیات، بہت رہ لیا سکون سے، اب تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، وہ گھبیر بھاری آواز میں بولا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس پر انہل کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی، اور اس کی لال ہوتی آنکھیں اس پر۔ بابا، ہم پاکستان کب جائیں گے؟ دونوں صوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہل کا سر ان کے سینے پر تھا۔ وہ لاڈ میں کہہ رہی تھی، میرا بچہ اداس رہتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے اب ہم پاکستان میں رہیں گے۔ میں نے اپنا سارا بزنس وہیں سیٹ کر دیا ہے۔ کیا سچ میں بابا؟ آپ نے کب کیا یہ سب اور ہمیں بتایا نہیں کیوں؟ انہل خوشی سے چلا اٹھی۔ میری جان یہاں بہت اداس تھی، اس لیے بابا نے سوچا اپنی جان کی خوشی کے لیے ہم پاکستان جائیں گے، جہاں میرا بچہ خوش وہاں بابا خوش۔ حیات صاحب نے پیار سے اسے واپس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بابا ہمیں پاکستان بہت اچھا
لگتا ہے، یہاں مزہ نہیں آتا، اور ہم یہاں اپنے کلچر کے کپڑے پہنتے ہیں، اس پر بھی ہنستے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں پاکستان میں دوست بنانی چاہیے۔ اب انہل معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی، اس کے پھولے ہوئے گال اسے اور بھی پیارے بنا رہے تھے۔ حیات صاحب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔